نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جب مکہ مکرمہ میں آپ نے دعوت کا اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا، تو اس وقت مشرکین مکہ اور جتنے بھی مکہ کے کفار تھے وہ تمام کے تمام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جانی دشمن بن گئے، اور وہ ہر قسم کی کوشش کرتے تھے، ہر طرح کی وہ کوشش اور جدوجہد کرتے رہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے مشن سے ہٹا دیا جائے، اور جو دعوت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں اس دعوت کو ختم کر دیا جائے، اس کو روک دیا جائے، یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو توحید کی دعوت دیتے ہیں اس کو روک دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے تو اس کا مخالف بھی پیدا کیا ہے، یعنی جو چیز اس کے مقابلے میں ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے۔ تو جیسے روشنی ہے تو اللہ نے روشنی کے مقابلے میں اندھیرے کو پیدا کیا ہے، یہ اندھیرا روشنی کی ضد ہے، اس کا مخالف ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دن کو پیدا کیا تو دن کے مخالف رات کو بھی، دن کی ضد رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے آسمان کو پیدا کیا تو اس کی ضد زمین کو پیدا کیا، اللہ رب العزت نے حق کو پیدا کیا تو اس کی ضد میں باطل کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ ہم نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ یعنی جب بندہ اس کے روشنی کی سمجھ اسی آدمی کو آئے گی جو اندھیرے کو جانتا ہے، دن کی بات اس آدمی کو سمجھ آئے گی جو رات کو جانتا ہے، اور حق اس آدمی کو سمجھ آئے گا جو اس کے خلاف باطل کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ضد کو اور اس کے ساتھ پیدا کیا، اس کو ایک جوڑا بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نظام قائم کیا کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے تو تمام انبیاء علیہم السلام کو کچھ ماننے والے لوگ تھے جو حق پر تھے، اور کچھ انکار کرنے والے لوگ تھے جو باطل پر تھے، جو انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرتے تھے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ عداوت رکھتے تھے، اور ہر طرح کی کوشش کرتے تھے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو روک سکیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب توحید کی دعوت شروع کی اور آپ نے اسلام کی دعوت دی، توحید کا آغاز کیا مکہ مکرمہ میں، تو چونکہ وہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ ایک سردارانہ نظام میں زندگی گزار رہے تھے، اور وہاں کے جو سردار تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا یہ جو رسم و رواج ہیں اور ہماری جو شاہانہ زندگی چل رہی ہے یہ ختم ہو جائے، یا کوئی بھی لوگ ہمارے سامنے جو ہمارے غلام ہیں اور کم درجے کے ہیں، چھوٹے قبائل کے ہیں، وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ تو وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نظام کے خلاف اس لیے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کو یہ دعوت دیتے تھے کہ ایک اللہ کے سامنے تمام لوگ جھک جائیں اور ایک اللہ رب العزت کی بندگی کریں، اور جتنے بھی دنیا میں انہوں نے خدا بنا رکھے ہیں، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہے یا بتوں کی شکل میں ہے، ان تمام خداؤں کو چھوڑ دیں اور صرف اللہ رب العزت کی ہی عبادت اور بندگی کریں۔ تو یہ جو مکہ کے سردار تھے یہ اس نظام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ اللہ رب العزت نے حق اور باطل دونوں کو پیدا کیا تاکہ تمام دنیا حق اور باطل کی اس لڑائی کو، جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور پھر خود اپنے اختیار سے یہ فیصلہ کرے اور ان میں سے کسی ایک کا ساتھ دے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے حق اور باطل کو قبول کرنے کا اختیار تمام لوگوں کو دیا ہے۔ جو بندہ اپنی سوچ اور سمجھ کے ساتھ حق کو قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو انعامات عطا فرمائیں گے، اور جو بندہ حق سے اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے، کچھ لوگوں نے حق کو قبول کیا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی بن گئے، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اور اسلام کے دشمن بن گئے، اور مشرک تھے، کفار تھے،
اور وہ اپنے اسی شرک اور کفر کی حالت میں ہی دنیا سے چلے گئے اور ہلاک ہو گئے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ ان دشمنوں میں سے مکہ میں ایک جو بڑا سردار تھا، ابو جہل، جو نبی کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور یوں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت میں یہ ایک فرعون تھا، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے مقابلے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والا، آپ کے سامنے دشمنی کرنے والا، مخالفت کرنے والا ابو جہل تھا۔ یہ ایسا بدبخت تھا، اس کا نام ابو الحکم ہے۔ اس کا نام جو یہ متعارف کروایا جاتا ہے، جو مکہ مکرمہ میں لوگ جس نام سے اس کو جانتے تھے، وہ تھا ابو الحکم۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ابو جہل کا لقب دیا کہ یہ تو جہالت کا باپ ہے، یعنی اگر عقل مند ہوتا، سمجھدار ہوتا، حکمت اور دانائی والا ہوتا تو کم از کم اسلام کو سمجھتا، اپنے خدا کو تو سمجھتا، لیکن یہ اس کے پلے وہ بات پڑتی ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ تو اپنے تکبر میں، غرور میں اور ہٹ دھرمی پر ڈٹا ہوا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کا نام ابو جہل رکھا، اور یہ ابو جہل کے نام سے پھر مشہور ہو گیا۔ یہ کہتا تھا کہ میرا نام عزیز اور کریم ہے، یعنی میں عزت والا ہوں، غالب ہوں اور سردار ہوں، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات نازل کی جس میں اس کے انجام کے بارے میں بتایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم میں جو زقوم کا درخت ہے، جو کانٹے دار جھاڑی دار ہے، وہ اس کو کھلایا جائے گا، اور ایک فرشتہ اس کو گھسیٹ کر جہنم کے درمیان میں لے جائے گا، اور ابلتا ہوا پانی اس کو پلایا جائے گا، اور اس کے اوپر فرشتے ڈالیں گے، اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے ذق انک انت العزیز الکریم، کہ چکھ تو اب یہ عذاب، کیونکہ تو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ تو بڑا عزیز ہے، عزت والا ہے، غالب ہے، اور تو بڑا سردار ہے، بڑا اکرام والا ہے، لیکن آج اللہ کے دربار میں تیرا یہ انجام ہے کہ تو اللہ کے عذاب کا مزہ چکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حق اور باطل کا جو جھگڑا ایک رکھا، اور اس میں حق اور باطل میں ہمیشہ یہ جھگڑا ہوتا رہا کہ حق بھی اپنے دلائل لے کر سامنے آتا رہا، اور باطل بھی اپنے بوسیدہ دلائل لے کر اپنے سامنے ایڑیاں رگڑتا رہا۔ تمام لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو رکھا، حق کو بھی رکھا اور باطل کو بھی رکھا، اور اگر اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ تمام انسانوں کو ایک ہی بار حکم کرتے اور وہ تمام کے تمام ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے حق کے راستے کو قبول کریں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ تمام لوگوں کو جو زمین پر ہیں ان کو حکم دیتے تو وہ تمام کے تمام ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ حق کو پہچان کر قبول کریں اور اپنے اختیار کے ساتھ حق کو قبول کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان اور آزمائش ہے۔ جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو دنیا آخرت کی کامیابیاں ان کے قدموں میں ہیں، اور جو لوگ اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو دنیا میں بھی ذلت ہے ان کے لیے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی ذلت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق قبول کرنے والوں میں شامل کر دے۔